قابل محنتی وزیر خزانہ ہیں، ان کا آج بیان بھی چھپا ہے کہ اگر ہم نے ریفارمز نہ کی، اگر ہم نے بڑے ہم نے کڑوے فیصلے نہ کیے تو پھر جو 3 سال کیا اس کے بعد بھی پھر خدا نخواستہ ہمیں IMF جانا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈوب مرنے کا مقام ہوگا اگر 3 سال بعد پھر دوبارہ ہم IMF جائیں۔ اس کے لیے آج ہم اس کی تیاری کریں اور آج ہم مل کر کام کریں۔ آج اپنی جو وسائل جو ان کو ہم جنریٹ کریں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت کرم فرمائے گا۔ کل میں کراچی میں تھا، اپنا پورٹس کی میں نے پریزنٹیشن دی، میں آپ کو کیا بتاؤں، اپنا لیس سیٹ دا بیٹر۔ بہرحال وہ انشاءاللہ مل کر ہم سب ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے۔ تو IMF کے حوالے سے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، مریم نواز صاحبہ کا، جنہوں نے جو صوبوں کے ساتھ IMF کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ انہوں نے آلریڈی ہم اپروول دے دی ہے۔ سندھ میں کل اپنے بھائی مراد الشاہ صاحب سے میں گزارش کر کے آیا تھا دوبارہ، انہوں نے کہا تھا آج انشاءاللہ وہ انشاءاللہ اس کو اب ٹیک اپ کر رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ۔ اور بلوچستان سے میں ہاں سمجھوں آپ کی طرف سے؟ جی بالکل ہاں سمجھوں۔ تو میں مہربانی ہے آپ کی کہ نواب صاحب نے آپ کی کابینہ کی بھی ہاں ہے نا جناب، بہت مہربانی ہے آپ کی۔ تو بلوچستان نے بھی اپروو کر دیا یہ، اور ایک کام اور KP کے وزیر اعلیٰ سے ہمارے فائنانس منسٹر کی، اور دے آر ان ٹچ، انشاءاللہ وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس طرح اسی مہینے ہم نے IMF کا پروگرام اس کو کلوز کرنا ہے، اور پھر دن رات ایک کر کے ہم نے انشاءاللہ جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کو ختم کرنا ہے۔ اور اٹ از مشکل ہے، ناممکن نہیں، دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے، مشکل ہوتے ہیں، اور مشکلوں سے گزر کر بڑی بڑی قوموں نے جو آج بن گئی ہیں، ان کی کل حیثیت کیا تھی؟ وہ انہوں نے قربانیاں دیں، محنت کی۔ جرمنی کو لے لیں، آپ جاپان کو لے لیں، آپ اور ملکوں کو لے لیں، چین دیکھیں، ہمارا انتہائی اپنا بہترین دوست آج دنیا کی دوسری طاقت بن چکا ہے۔ تو پاکستان کیوں نہیں بن سکتا؟ انشاءاللہ بنے گا اگر آپ لوگ اس بات کا فیصلہ کر لیں۔ ہم نے اس سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے یہ سخت فیصلے اس لیے نہیں کیے کہ ہم قیامت تک اس طرح عوام کو اس مہنگائی میں اور اس میں ہم ان کو اپنا دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب خوشحالی آئے گی، لیکن پہلے قربانی اظہار سے کام لینا پڑے گا، اس لیے سخت فیصلے لیے گئے۔ لیکن انشاءاللہ آپ کل دیکھیں گے، کل میں اسلام آباد میں ایک اور عوام کی کچھ ان کے اشک شوئی کے لیے ہم نے منصوبہ تیار کیا ہے، تاکہ عوام کو، غریب عوام کو، عام آدمی کو پورے پاکستان میں ان کو ہم کچھ ریلیف دیں گے۔ وہ میں کل اسلام آباد میں اس کے لیے بات کروں گا۔ میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اور محترم گورنر صاحب کو اور وزیر اعلیٰ صاحب کو میں یہ ختاماً یہ کہوں گا کہ وفاق آپ کے ساتھ ہے، ہر اچھے کام کے لیے، ہر بلوچستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ جو بھی ہم سے بنا ہم کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے بلوچستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے، اگر KP میں سرمایہ کاری ہونی ہے، اگر پنجاب میں، اگر سندھ میں، تو پھر سیکورٹی از آور نمبر 1 ریکوائرمنٹ۔ سیکورٹی از آور نمبر 1 ریکوائرمنٹ۔ اس کے لیے آپ سب اپنے اپنے، کوئی لورالائی سے ہے، کوئی خاران سے ہے، کوئی کوئٹہ سے ہے، کوئی دال بندین سے ہے، کوئی چمن سے، آپ کو اپنے اپنے علاقوں کی سیکورٹی کی چیلنج کا اچھی طرح علم ہے، وہ ہم سب نے مل کر اس کو کرنا ہے۔ میں چین ابھی ہو کے آیا ہوں، ان میں چینی قیادت نے مجھے کہا کہ پرائم منسٹر وی ڈونٹ گو ٹو ڈینجرس ایریاز بٹ پاکستان از آر گریٹ فرینڈ اینڈ فار پاکستان وی ول ٹیک رسک۔ اس سے بڑی اب ناموشی اور امبیرسمنٹ کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اب دیکھیے آپ کے گوادر کا، میں کوئی شکایت نہیں کر رہا، 2022 اور 23 کے درمیان میں نے گوادر کے شاید 6 7 8 دورے کیے ہوں، بلوچستان کے باقی علاقوں میں بھی دورے کیے جب سیلاب آیا، مگر گوادر میں وہ جو آپ کا بن رہا تھا سیف سٹی، اب میں جو حکومت ہماری بنی تو مجھے پتہ لگا وہ انہوں نے بند کر دیا۔ اب اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سنگین مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ تو مجھے وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ انہوں نے دوبارہ اس کو ایوارڈ بھی کر دیا، کانٹیکٹ ایوارڈ کر دیا ہے۔ اب بتائیے کہ گوادر جس نے انشاءاللہ بلوچستان کے لیے اپنا جو ریکارڈنگ کی کانیں ہیں، اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ گوادر آپ کے لیے ایک بہت زیادہ انکم کا سورس بنے گا، اور دنیا میں ایک بہترین کمرشل آپ کی پورٹ اپنی کی بندرگاہ بنے گی، اور وہاں پر
چین آپ کو ایک گرانٹ کے طور پر ایئرپورٹ دیتا ہے، وہاں پر گرانٹ کے طور پر آپ کو چین وہاں پر آپ کو ہسپتال دیتا ہے، اور آپ کے لیے پوری طرح تیار ہے گوادر کو ایک بہت شاندار پورٹ بنانے کے لیے. اور چینیوں کی ہم اپنے آپ سے، چینیوں سے نہیں، اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہیں. اور جو دشمن ہیں جو چینیوں کے خلاف یہ کرتے ہیں وہ پاکستان اور چین دوستی کے دشمن ہیں، وہ سی پیک کے دشمن ہیں، وہ پاکستان کی بلوچستان کی جو خوشحالی اور ترقی اس کے دشمن ہیں. میں خدا کی قسم آپ کو کہا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات نوٹ کر لیں. اور وہ جو طاقتیں ہیں وہ خارجی طاقتیں ہم سب جانتے ہیں ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وسیلہ دیا ہے، تمام وسائل سے ہمیں مالا مال کیا ہے. ہمیں آپ کی بہترین آپ کی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، آپ کی ایک بہترین فوج ہے، دنیا کی مانی دانی فوج ہے. اگر ہم مل کر اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے ٹیررزم کو ہم کریں گے تو انشاءاللہ بڑی کامیابی ہوگی، اور سب سے زیادہ اس کا فائدہ بلوچستان کو ہوگا، کیونکہ یہاں پر اربوں ڈالر سرمایہ کاری آئے گی، اور سب سے پہلا فائق حق بلوچستان کے عوام کا ہے. یہ میں بالکل ڈے ون سے اس کے اوپر کلیئر ہوں بالکل. تو اس لیے ہم سب مل کر اس کے اوپر ہم کام کریں گے تو پاکستان انشاءاللہ اپنا کھویا مقام حاصل کرے گا. البتہ جہاں پر دوسرے ایشوز ہیں، نواب صاحب سے میری بات ہوتی رہتی ہے اور اداروں کے سربراہوں سے بھی، کہ اگر یہ جو گلے ہیں، شکایات ہیں، تو ہم مل بیٹھ کر یہاں پر کوئٹہ میں ہم حاضر ہو جائیں گے، وہاں پر سب کو بلائیں گے، بات کریں گے، اور جو صدق دل سے بلوچستان کی خیر خواہی اور پاکستان کی خیر خواہی چاہتا ہے تو ہم اس کو گلے سے لگائیں گے. ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی. تو چیلنج ہے مگر اپرچونٹی بھی بہت بڑی ہے. آپ سے ایک عظیم بلوچ پشتون اور کون ہیں جن کی اپنا مخلص بھی ہیں ملک کے ساتھ، عقل بھی ہے، اور ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے علاقوں کی تقدیر بدل دیں. تو انشاءاللہ یہ ہوگا. شرط یہ ہے کہ اپنا عمل عمل اور عمل. ود دیز ورڈز میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اجلاس سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ بلوچستان ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. آج وفاق اور بلوچستان حکومت کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اور اس منصوبے سے 28,000 کسانوں کو فائدہ ہوگا. بجلی فیڈر سے آتی ہے. ہم شمسی توانائی پر لے کر